الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ المطہرین واصحابہ المقربین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العظیم. درود پاک تمام احباب بلند آواز سے تلاوت فرمائے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سربراں حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے. ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو. ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو. بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، مخلوق ساری اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ چاہے کافر ہیں، وہ چاہے یہودی ہیں، وہ چاہے عیسائی ہیں، اور چاہے کلمہ گو ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا. اور صرف حضرت انسان تک کی بات نہیں ہے، جو جن ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جو جانور ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. جانوروں سے میں بھی، چاہے وہ وحشی جانور ہوں، چاہے حلال جانور ہوں، چاہے حرام جانور ہوں، تمام کے تمام جانور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. مخلوق ساری اللہ تعالیٰ کی تھی، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو تمام سے افضل بنایا. انسان کو تمام مخلوقات پہ فضیلت اور مقام عطا فرمایا. پھر حضرت انسان میں سے اللہ رب العزت، میں نے عرض کی کہ بندے سارے اللہ کے ہیں. جتنے انسان ہیں وہ چاہے کافر ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. لیکن ان بندوں میں سے پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے. وہ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو دل کرتا ہے بیٹھے ہی رہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے دیکھ ہی جائیں، جب وہ کلام کرتے ہوں تو دل کرتا ہے یہ بولی جائے میں سنتا جاؤں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یعنی وہ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنے لیے پیدا فرماتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا. اور پھر ایک مقام پر فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے اپنی طرف سے محبت تجھ پہ انڈیل دی. اب جو بھی تجھے دیکھے گا وہ تجھ سے محبت ہی کرے گا. سبحان اللہ. اب دیکھیں نا، فرعون جیسا بدبخت بندہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہ تیرتے ہوئے فرعون کے دربار تک پہنچے. بی بی آسیہ نے اٹھایا، فرعون کے پاس لے کے گئے، اور فرعون کہنے لگا یہ وہی نہ ہو کہ جس کے بارے میں مجھے کاہنوں نے بتایا تھا کہ وہ میری تخت کو الٹ دے گا، کہیں یہ وہی نہ ہو. لیکن جب دیکھا
اور میں نے عرض کی نا، اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ ہم نے تجھ پہ اپنی محبت ہی ڈال دی ہے، اب جو دیکھے گا محبت کرے گا۔ فرعون جیسا بدبخت بندہ جس کو ڈر تھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے جو میرے تخت کو الٹ دے گا، وہ حضرت موسیٰ کلیم کو دیکھ کے محبت اس کے دل میں بھی آ گئی۔ اللہ والوں کو دیکھنے سے نا ایک محبت آتی ہے، ان کے چہروں کو دیکھنے سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کی بات سننے میں ایک عجیب لذت ہوتی ہے۔ ان کی باتیں، ان کا کلام، ان کا چہرہ، ایسے تو نہیں فرمایا کہ جب اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ان کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے۔ تو مخلوق ساری اللہ کی، مخلوقات میں سے پھر حضرت انسان اور انسان سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان تمام میں سے اللہ رب العزت نے پھر جو اس پہ ایمان لاتے ہیں ان کو مقام عطا کیا، پھر ان تمام میں سے بھی اللہ پاک چنتا ہے۔ انبیاء کی ہم بات نہیں کرتے، انبیاء اور رسول کا مرتبہ تو سب سے اعلیٰ ہے، ان کا مقام اور مرتبہ تو تمام سے افضل والا ہے، لیکن امتیوں میں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو امتیوں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، اور یہ وہ ہستی ہے جو فقہ کے چوتھے امام ہیں، میرے غوث پاک کے بھی امام احمد بن حنبل ہیں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں درس و تدریس کے اندر مجھے وہ سرور نہیں ملتا جو حضرت خواجہ بشر حافی کے پاس بیٹھنے سے ملتا ہے۔ ان کی صحبت میں، ان کے قرب میں جو لذت اور جو چاشنی اور جو حلاوت ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ یہ بندہ عام بندہ نہیں، یہ 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ بندہ کہہ رہا ہے، اور یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جس کی تقلید غوث پاک بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت انہی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا تقرب الی عبدی بالنوافل حتی احببتہ، فرمایا جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور محبوب جو بندہ ہو جائے پھر محبوبوں کی کوئی بات ٹالی نہیں جاتی۔ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے دعا کرواؤ، کیونکہ میری تیری دعا ہو سکتا ہے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے اللہ اس کی ٹالتا ہی نہیں۔ فرمایا حتی احببتہ، پھر یہاں تک کہ وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور کتنی محبت اللہ فرماتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ میرے بھائی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ والوں کو جو اللہ تعالیٰ فضیلت اور مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آج کچھ لوگ ان کرامات کے بارے میں حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کوئی واپس زندہ نکال دے، مرے ہوئے بندوں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ میرے بھائی ہماری عقل حیران ہے کہ ڈوبی ہوئی کشتی 12 سال کے بعد کیسے نکل سکتی ہے اور وہ بندے کیسے 12 سال کے بعد زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ میرے مالک نے بیان فرمایا میرا بندہ ایک جگہ سے گزرا، حضرت عزیر علیہ السلام کی تسلیم بستی تباہ و برباد تھی، کہنے لگے مولا یہ بھی کبھی آباد ہوگی؟ اللہ پاک نے فرمایا چل پھر سو جا۔ حضرت عزیر علیہ السلام لیٹے، نیند آئی، ایک گدھا پاس باندھا، کھانا تھا جو کھانے کے لیے رکھا تھا وہ وہیں پہ پڑا رہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی تسلیم لیٹے، نیند آئی، 100 سال تک سوئے رہے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، اور 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 100 سال۔ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کھانا جو پکایا ہو وہ کتنے دن تک صحیح رہے گا؟ 2 دن گرمیاں 1 دن، چلو جی 5 دن لا لو، 10 دن لگا لو۔ لوگ حیران ہیں جی 12 سال کے بعد ڈوبی ہوئی کشتی کیسے نکل آئی؟ میرا رب بتاتا ہے میں قادر ہوں، تو میں قدرت رکھتا ہوں۔ اور آپ ایمانداری سے بتائیں، ایک گدھا باندھا ہوا ہے، ایک کھانا پڑا ہوا ہے، پہلے کون سی چیز خراب ہوگی؟ گدھا پہلے مرے گا یا کھانا پہلے خراب ہوگا؟
اللہ اکبر، میرا رب یہی تو بتاتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے، 100 سال بعد آنکھ کھلتی ہے تو جب دیکھا نا، جس بستی کے بارے میں کہہ رہے تھے مولا یہ بھی کبھی آباد ہوگی، وہاں شہر آباد تھا، وہاں بستی آباد تھی، لوگوں نے بازار بنائے ہوئے، لوگوں کی زندگی پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہی تھی۔ جب نظر اٹھا کے دیکھا تو کھانے کو دیکھا تو بالکل صحیح سلامت، 100 سال بعد کھانا صحیح سلامت۔ اور جب گدھے کی طرف دیکھا تو وہ مار کے مٹی میں، اس کی ہڈیاں بھی مٹی میں۔ اور یار جو چیز بعد میں خراب ہونی تھی اللہ پاک نے اس کو مٹی میں ملا دیا۔ گویا کہ اللہ پاک بتانا چاہتا ہے میں جس کو چاہوں رکھوں، جس کو چاہوں ماروں، میرے آگے کوئی زور ہے کسی کا؟ اور اللہ پاک یہی تو بتاتا ہے میرے بندو، میں چاہوں تو کھانا خراب نہ ہونے دوں اور چاہوں تو گدھے کی ہڈیاں بھی مٹی کے اندر ملا دوں۔ فرمائے تو جب میرا بندہ 12 سال کے بعد ڈوبی ہوئی کشتی نکال دے تو تمہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ اور تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اصل تو فضل خدا کا ہے، طاقت تو اللہ کی ہے جو اس نے اپنے بندے کو دی ہے، بھئی تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ یا تو کہو کہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے، جب اللہ قادر ہے تو اس نے اپنے بندے کو طاقت دی ہے، وہ کر دیتا ہے، تو کسی کو پریشانی کس بات کی ہے؟ اور وہ واقعہ مشہور قرآن مجید کے اندر تخت بلقیس والا، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کون لائے گا وہ تخت؟ ایک جن اٹھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، وہ کہنے لگا حضرت میں لے کے آؤں گا آپ کے اٹھنے سے پہلے، مجلس برخاست ہونے سے پہلے۔ اور اگلا جملہ سوال ہے، اللہ پاک کے سمجھانے پہ صدقے جائیں، وہ کہنے لگا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں طاقتور بھی ہوں امانت والا بھی ہوں۔ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے کے آؤں گا۔ کتنی دور سے؟ 3000 میل کی مسافت پر، 3000 میل کی مسافت پہ وہ تخت جو تہ خانوں کے اندر چھپا کے تالوں پہ تالے لگا کے ملکہ بلقیس چھپا کے آئی تھی۔ حضرت سلیمان پیغمبر فرمانے لگے کون لائے گا؟ جن کہنے لگا میں لاؤں گا، میں طاقتور بھی ہوں امانت والا بھی ہوں، مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب کیا ہوگا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب میں سے کچھ علم تھا، زبور شریف کا کچھ علم اس بندے کے پاس تھا۔ حضرت یاسب بن برقیہ، اس سے ایک تو یہ پتہ لگا کہ علم و بعد جو فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو۔ پھر بہو نے ایسے نہیں کہا تھا بغیر علم کے جو فقیری کی وادی میں قدم رکھتا ہے وہ ڈگمگاتا ہے، وہ گرتا ہے بار بار۔ پیچھے ایک تو کسی فقیر کامل کی نگاہ ہونا ضروری ہے، دوسرا شریعت کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو وہ فرمایا کون لائے گا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، زبور کا کچھ علم جس بندے کے پاس تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں لاؤں گا، انا آتیک بھی، میں لاؤں گا۔ لیکن اس نے کہا تھا میں طاقتور بھی ہوں امیر بھی ہوں۔ لیکن اللہ کے بندوں کے، اللہ کے سمجھانے پہ صدقے جائیں، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ بڑے عاجز ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میرے پاس طاقت ہے میں ایسے کر دوں گا میں ویسے کر دوں گا، نہیں حضرت قبل ان یرتد الیک طرفک، یا نبی اللہ اشارہ آپ کر دیں تب تو میں لے آؤں گا۔ سبحان اللہ، بس آنکھ کا اشارہ آپ کر دیں تخت میں لے آؤں گا۔ یا میں عموماً وہی بات کیا کرتا ہوں، حضور غوث پاک میرا کے پاس ایک بابا آیا، اب اس نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، دیوار کے اوپر رکھ کے کہنے لگا سرکار پار کر دوں، ڈنڈا دیوار کے پار کر دوں۔ آپ نے دیکھا مسکرائے، کہنے لگے چل بابا کر دے۔ وہ کوئی ڈرل مشین تو نہیں تھی جو دیوار کے آر پار ہونی تھی، بابے نے ہلکا سا اشارہ کیا، ڈنڈا دیوار کے پار، اور پھر ڈنڈا کھینچا، دیوار ویسی کی ویسی۔ جب مجلس برخاست ہوئی لوگ اس کے ہاتھ چومنے لگے، انہوں نے کہا بڑا اللہ کا بندہ، اس نے کہا جاؤ میرے ہاتھ نہ چومو، غوث پاک کے ہاتھ چومو۔ کوئی کرامت تو نے دکھائی ہے، ہاتھ غوث پاک کے کیوں چومے؟ وہ کہنے لگا میرے پاس کیا تھا، مجھے کیا آتا تھا، میں نے تو پوچھا تھا حضور کر دو، مجھے پتا تھا، انہوں نے کہہ دیا کر دے تو ہو جانا ہے۔ اور اللہ یہی سمجھانا چاہتا ہے اللہ کے ولیوں کی طاقت اپنی نہیں ہوتی، پیچھے نبیوں کا فیض ہوتا ہے، اور نبیوں کی طاقت بھی اپنی کہاں ہوتی ہے، پیچھے خدا بندے قدوس کا فیض ہوتا ہے۔ ولی کی کرامت پہ اعتراض کرتا ہے، در حقیقت وہ خدا کی قدرت پہ اعتراض کر رہا ہے۔
حضرت اعظم بن برقیہ نے کہا حضور اشارہ آپ کریں، تب ابھی حاضر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ کا اشارہ کیا، کہا یہی تھا نا کہ حضور آنکھ بند کر کے کھولے، یہ اشارہ ہی ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ اجازت تھی اللہ کے نبی سے کہ حضور بس آپ کہہ دیں تو ہو جائے گا، فیض تو آپ کا ہی ہے۔ اور پھر وہی ہوا، جب آنکھ جھپک کے دیکھا تخت موجود تھا، 3000 میل کی مسافت سے پلک جھپکنے میں تخت وہاں پہ لا کھڑا کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ قربان دے فرمایا ھذا من فضل ربی، کرامت امتی کی، فیض نبی کا، لیکن فرمایا ھذا من فضل ربی، فرمایا نبی کا معجزہ ہو، ولی کی کرامت ہو، فضل خدا کا ہی ہوتا ہے، اصل طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ پاک، یہ میں نے عرض کی نا کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ 12 سال کی ڈوبی کشتی کیسے نکل گئی۔ میرے بھائی جیسے 100 سال بعد مرا ہوا گدھا اللہ دوبارہ زندہ کر دے، 100 سال تک ایک کھانے کو اللہ باسی نہ ہونے دے۔ جو رب اس بات پہ قادر ہے وہ غوث پاک کے ہاتھوں سے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکالنے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے بڑی شان دی، اور خصوص بالخصوص جن کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم جمع ہیں، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، حضور پیران پیر، غوث اعظم دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات، آپ کے تو کیا کہنے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ سے کرامتوں کا ظہور ایسے ہوتا تھا کہ جیسے موسلادھار بارش میں پانی کے قطرے گرتے ہیں۔ اللہ کے اس ولی کو، اللہ کے اس بندے کو اتنی فضیلت حاصل تھی کہ کرامتیں ایسے اترتی تھی، کرامتوں کا ظہور ہوتا۔ لیکن قربان جائیں، اللہ کے ولی جب وہ کرامتیں ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے، وہ چھپاتے۔ آج کے دور میں تو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی جاتی ہیں، ایسے ایسے پیر خانے بھی آ گئے کہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، جی ہمارے پیر صاحب سے فلانی کرامت ہوئی ہے، اور پھر اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ اللہ کے ولی تو تشہیر کو پسند ہی نہیں کرتے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کسی اللہ کے ولی سے کرامت کا ظہور ہوا، انہوں نے جس کے سامنے ظاہر ہوئی اس سے وعدہ لیا میری زندگی میں کسی کو نہیں بتانا۔ ولیوں کی تو یہ عادات تھی، لیکن یہ تشہیر اولیاء کا طریقہ نہیں ہے، اپنے آپ کی مشہوری کروانا یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کی نا، حضور غوث پاک میرا سے کرامتیں ایسے اترتی تھیں۔ القلائد الجواہر کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے، اور آپ کے جمعے کے مجمع میں بھی ہزاروں لوگ ہوتے تھے، اتنا تو، اور پہلی صاحب میں وہ بیچارہ آ کے بیٹھ گیا، اور جب پہلی صاحب میں بیٹھا نا تو اس کو پیشاب آ گیا۔ اب یہ تبھی ضرورتیں ہیں، یہ تو اس سے تو اب کیا کہہ سکتا ہے کوئی بندہ کسی نے، یہ انسان کی فطرتی تقاضے ہیں۔ وہ بیچارہ تو جمعہ پڑھنے کے لیے پہلی صاحب میں آ کے بیٹھا تھا کہ چلو سامنے بیٹھ کے ساتھ اللہ کے بندے کی زیارت بھی ہوگی، ساتھ ان کی باتوں کو بھی سنیں گے۔ تو اب وہاں پہ آ کے بیٹھ تو گیا، پیچھے ہزاروں کا مجمع، اس کو پیشاب بھی آ گیا۔ اب وہ پریشان کہ اٹھ کے جاتا ہوں تو باہر جاتے جاتے بھی اتنا وقت لگے گا، ساتھ اگر اٹھ کے چلا گیا تو پھر واپس یہ جگہ تو نہیں مجھے ملے گی۔ اب وہ پریشان تھا۔ حضور غوث پاک میرا بات فرما رہے تھے، اور بات فرماتے فرماتے آپ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف وہ دیکھ کے نا دل میں سوچنے لگا، کہنے لگا غوث پاک کرامتیں تو آپ کی بڑی سنی ہے، اور آپ کے بارے میں شہرا تو بہت زیادہ ہے، لیکن آج یہ مصیبت آ گئی ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا ملے تو پھر مانو۔ اب وہ کہتا ہے کہ اتنی میں دیکھے جا رہا ہوں، حضور غوث پاک منبر پہ کھڑے ہو کے بات فرما رہے ہیں، ڈنڈا شریف ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور بات کرتے کرتے کہتا ہے کہ میں بھی حضور کو دیکھ رہا ہوں اور حضور بات کرنے ہیں، اور میں دیکھ دیکھ کے نا ساتھ دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یا اللہ اس مصیبت سے کہیں جان چھوٹے جو اب میرے ساتھ بنی ہے، اس سے کہ کب جان چھوٹے۔ اور ساتھ غوث پاک کو کہہ رہا ہوں کہ حضور آج تو کرم فرمائے۔ کہتے میں ایسے حضور کو دیکھ رہا ہوں کہ اچانک میری آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا کہ غوث پاک میرا ممبر سے نیچے اترے، لیکن ممبر پہ بھی موجود ہے، ممبر سے نیچے اترے اور ممبر پہ بھی موجود ہے، اور فرماتے ہیں وہ میری طرف آئے لیکن ممبر پہ بھی موجود ہے، آ کے میرے قریب کھڑے ہوئے، اور جو چادر شریف آپ نے پکڑی ہوئی تھی میرے اوپر پھینک دی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ جب چادر شریف میرے اوپر پھینکی نا تو کہتا ہے کہ میں بیٹھا تو مسجد میں حضور کا بات سننے کے لیے تھا، تو کہتا ہے کہ بس اچانک وہ سارا منظر ہی بدل گیا، اور میں نے خود کو ایک باغ کے اندر دیکھا،
اور مجھے آواز آئی کہ چل اب اپنی قضائے حاجت کو پورا کر لے. وہ کہتا میں نے تسلی سے فراغت کی اور وہیں پہ ایک نہر چل رہی تھی, وہاں پہ میں نے وضو بھی کیا. وضو کرنے کے بعد جب کہتا میں استنجا کرنے کے لیے گیا نا, میں نے اپنی قمیض اتاری, جو واسکٹ وغیرہ جو بھی کوئی اوپر کا لباس تھا وہ اتار کے ایک جگہ رکھا. جیب بھی تھوڑی ہلکی کی, جیب میں چابیوں کا ایک گچھا تھا وہ ایک درخت کے ساتھ لٹکایا. اور وہ کہتا کہ لٹکانے کے بعد میں نے قضائے حاجت کی, وضو کیا. وضو کرنے کے بعد جب میں پلٹا, میں نے وہ جو لباس اتارا تھا وہ بھی لے لیا, لیکن چابیاں بھول گیا. اور وضو سے فارغ ہو کے جب میں بالکل تیار ہو گیا نا کہ اب میں جاؤں جمعہ پڑھنے کے لیے, تو کہتے ہیں بس میں نے ایسے آنکھ کھولی تو حضور غوث پاک چادر اٹھا کے نا پھر ممبر کی طرف جا رہے تھے. میرے سر سے چادر اتار کے وہ ممبر کی طرف جا رہے تھے, لیکن ممبر پہ بھی موجود تھے. ممبر پہ بھی ہیں اور میری چادر اتار کے ممبر کی طرف بھی جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں حیران پریشان, کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ لیکن بہرحال حضور نے جمعہ پڑھایا. جمعہ پڑھانے کے بعد دل تھا کہ ان سے بات کروں کہ آج میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے, لیکن جب بس جو ہی جمعہ پڑھا لوگ اکٹھے ہو گئے, میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو چابیاں کوئی نہیں. کہتا میں بڑا پریشان ہوا, چابیوں کی پریشانی کے اندر مجھے ملاقات بھول گئی. میں جلدی سے باہر نکلا چابیاں تلاش کروں, لیکن چابیاں نہیں ملی. آخر کہتا ہے کہ 1-2 دن کے بعد مجھے کسی سفر پہ جانا پڑا. 3 دن کا سفر کر کے میں ایک جگہ پہ پہنچا تو وہی باغ تھا, نہر بھی وہی تھی. تو کہتا میں نے سوچا کہ باغ بھی وہی ہے, نہر بھی وہی ہے, تو چابیاں بھی یہی ہوں گی. کہتا دیکھا تو جہاں پہ چابیاں رکھی تھی وہیں پہ چابیاں تھی. چابیاں بھی پکڑی اور پھر واپس بغداد شریف آیا, آ کے حضور کے ہاتھوں کو بوسا دیا, قدموں کو چوما. میں نے کہا لجپالا یہ کرامت میرے ساتھ ہوئی تھی, اس دن موقع نہیں ملا بات کرنے کا, آج آپ سے بات کرتا ہوں. بازو سے پکڑا, منہ پہ ہاتھ رکھا, فرمایا چپ, میرے جیتے جی کسی کو نہ بتانا, میری زندگی میں کسی کو نہ. اتنی عظیم اتنی عظیم کرامت, لیکن وہ کہتے نہیں بتا. اللہ کے ولی تو مشہوری کرتے ہی نہیں, اللہ خود ہی مشہوری کروا دیتا ہے. اللہ کے ولی اپنا اشتہار نہیں لگواتے, لیکن جب خالص نیت سے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں پھر اللہ خود ہی اعلان کروا دیتا ہے. کیونکہ وہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے ہی کر دوں گا. تم مجھے یاد کرو میں ہر بندے کے دل میں تمہاری محبت ڈال دوں گا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اور قرآن مجید قرآن رشید کے اندر فرماتے ہیں, جو ہے مبارکہ میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے عمل صالح کیے, اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. پھر یہ کسی کے پاس کی بات نہیں رہتی. یہ لوگ روکتے نہیں, فتوے نہیں لگاتے جی داتا صاحب نہیں جانا, لیکن آپ جمعرات کو جا کے دیکھیں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی. لوگوں کی زندگیاں گزر گئی فتوے دیتے دیتے, جی داتا صاحب نہیں جانا, لیکن عرس کے دنوں میں جائے تو مینار پاکستان سے لے کے داتا صاحب تک پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی. اب یعنی لوگ روکتے ہیں, اللہ پاک فرماتا ہے تم لاکھ روکتے رہو, جب محبت میں نے ڈال دی ہے پھر کوئی کیسے نکال سکتا ہے. بھئی داتا صاحب کی محبت اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے, مہر علی کی محبت اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے, بابا فرید الدین کی محبت اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے, امام احمد رضا کی محبت میرے مالک نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. اللہ کے بندوں کی محبتیں خود اللہ پاک بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. پھر لاکھ زمانہ روکتا رہے. آدم رضوی صاحب نے کس کو خط لکھ کے بھیجا تھا کہ بھی میرے جنازے پہ آؤ, یا ہمارا کوئی خونی رشتہ تھا ان کے ساتھ, کبھی جنازے پہ ضرور ہی جانا ہے. آج کل کون کسی کے جنازے پہ جاتا ہے, لوگ تو منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں. قریبی رشتہ داروں کے جنازوں پہ بھی لوگ صرف منہ دکھانے کے لیے اگلی صفوں میں ہو کے جاتے ہیں, پتہ لگے کہ فلانا بھی آیا ہے, بس جنازہ پڑھ دیا, دعا بھی کوئی نہیں مانگتا اور منہ اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں. اور 5 منٹ جنازہ لیٹ ہو جائے لوگ کہتے ہیں مولوی جی بس کرو, اور چپ کر کے بڑا ہو گیا مولوی جی توپے, گرمی بڑی ہے, بھوک لگی ہے, تانوں تقریب دی پئی ہے, لوگ تنگ آ جاتے ہیں. لیکن اس مرد درویش کا جنازہ ہم نے دیکھا, اللہ اکبر کبیرہ, صبح 7 بجے مینار پاکستان کا پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا, اور 7 بجے سے لے کے 2 بجے تک لوگ
کھڑے ہو کے جنازے کے منتظر تھے اور کہہ رہے تھے بھئی یہ اللہ کے ولی کا جنازہ ہو سکتا ہے اس جنازے میں شامل ہونے کی برکت سے ہمیں بھی اللہ جنت عطا فرما دے۔ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ داتا صاحب کے ساتھ نہ ہمارا کوئی رشتہ، نہ کوئی برادری، نہ کوئی قبیلہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ خادم رضوی کے ساتھ ہماری کوئی برادری نہیں ملتی تھی، کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن قربان جائیں چونکہ محمد مصطفیٰ کے وفادار تھے، اللہ رب العزت کو پسند آگے ذکر خدا کا کیا، ذکر مصطفیٰ کا ساری زندگی کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا تیرے چرچے ایسے کرواؤں گا رہتی دنیا تک یاد رہے گا، رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا ایک جنازہ ہوا تھا امام احمد بن حنبل کا، اس دور میں 6 لاکھ بندے نے جنازہ پڑھا تھا، کئی دن تک لوگ آتے رہے، جنازہ پڑھا جاتا تھا۔ پھر تاریخ نے منظر دیکھا تھا غازی علم دین شہید کا جنازہ ہوا، شہر لاہور کے اندر 6 لاکھ بندوں نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ پھر تاریخ نے منظر دیکھا جنازہ ہوا غازی ممتاز قادری کا، 60 لاکھ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ لیکن اب قربان جائیں علامہ خادم حسین رضوی ساری زندگی رسول اللہ کے دین کی چوکیداری کرتے ہوئے گزر گئی۔ رب کائنات نے بھی بتا دیا تو نے ساری زندگی میرا نام ہی لیا، میرا ذکر ہی کرتا رہا۔ اب ہم کائنات والوں کو بتا دیں گے صرف 60 لاکھ نہیں، ہم 1.5 کروڑ بندہ تیرے جنازے پہ بھیج دیں گے۔ مخلوق امٹ رہی تھی۔ اللہ پاک اپنے بندوں کے دلوں میں اپنے نیک بندوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ لوگ ہزار روکتے رہے لیکن داتا صاحب جانے سے لوگ باز نہیں آ سکتے، اللہ کے ولیوں کے آستانوں پہ جانے سے لوگ باز نہیں آ سکتے۔ تو میرے بھائی، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے بندے ہوتے رہیں گے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اس دور میں اللہ والے نہیں ملتے، تو میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم صرف گدیوں میں اللہ والے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ جو گدی نشین ہے شاید یہیں پہ اللہ والے ہیں، اور نہیں میرے بھائی، کوئی ریڑھی لگانے والا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، کوئی اینٹیں اٹھانے والا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، کوئی جناب والا دکاندار بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، کوئی کسی شعبے میں بیٹھا ہوا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ گدی پہ بیٹھا ہوا ہی اللہ کا ولی ہو، اللہ کے ولیوں کے رنگ الگ ہوتے ہیں، وہ ہر گلیرا رنگ و بو دیگر است۔ شیخ سعدی نے فرمایا تھا یہاں پھولوں کی خوشبو الگ ہی ہوتی ہے، کوئی پھول کسی خوشبو کا، کوئی پھول کسی خوشبو کا۔ اللہ والے مختلف رنگوں کے اندر کائنات میں بکھرے ہوتے ہیں، کوئی مجاہد کی حیثیت سے، کوئی کسی حیثیت میں، کوئی کسی حیثیت میں، ہر گلیرا رنگ و بو دیگر است، یا ہر پھول کی خوشبو الگ ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں اللہ والے نہیں ملتے، اور میں یہاں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ ہم ڈھونڈتے ہی نہیں، تو پیر ڈھونڈنے کے لیے تو لوگوں نے سالوں کے ساتھ سفر کیے، لوگوں نے مشورے کیے، لوگوں نے استخارے کیے، اللہ سے رو رو کے مانگا کہ مولا ہمیں کوئی پیر ملا دے، پھر جا کے اللہ کرم نوازی فرماتا ہے تو کسی کامل کا پلہ ہاتھ میں ملتا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ بس گھر بیٹھے مل جائے گا اللہ کا بندہ، نہ میرے بندے، میرے بھائی، جستجو جتنی کامل ہوگی اللہ اتنی جلدی ہی اپنے کسی نیک بندے سے ملا دیتا ہے۔ تو اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کے ولی قیامت تک یہ تو پکی بات ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے ایسے ہوتے رہیں گے جن کے صدقے اللہ دنیا والوں پہ رحم کرتا ہے۔ یہ جو مجھے رزق ملتا ہے، یہ جو ہماری عزتیں ہیں، جو یہ ہماری پگڑیوں کے شملے ہیں، یہ ہمارا کچھ کمال نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی نظر عنایت ہے کہ ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی روٹی دیتا ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے جو ہماری کرتوت خاص خاص جنہ قدر نہ میرا تے صاحب نو بڑے آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میرے مینوں محل چڑھایا سائیاں، میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ اللہ والوں کا کمال ہوتا ہے کہ ان کے صدقے مجھ جیسے کتوں کو بھی اللہ عزت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے بندے تھے، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے رہیں گے۔ اور میرے غوث پاک آخری بات کر کے غوث پاک کی شان میں میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ غوث پاک کا ایک شعر ہے آپ کے قصیدہ شریف میں، آپ خود فرماتے ہیں کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمال، فرمایا ہر اللہ کا ولی کسی نبی کی کوئی نہ کوئی صفت لے کے آتا ہے، کسی نبی کے قدموں پہ آتا ہے۔ کل ولی لہ قدم، ہر ولی کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ بڑے جلال والا ہوتا ہے، وہ حضرت موسیٰ کلیم کے قدموں پہ آتا ہے،
کوئی اللہ کا ولی بڑا زاہد سا ہوتا ہے، دنیا چھوڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں پہ ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کا ولی بڑے شاہانہ انداز میں زندگی گزارتا ہے، وہ حضرت سلیمان پیغمبر کے قدموں پہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے ولی کسی نہ کسی نبی کے قدموں پہ ہوتے ہیں۔ اور غوث پاک فرماتے وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، فرمایا لوگوں ہر ولی کسی نبی کے قدموں پہ آتا ہے، لیکن میں غوث اعظم ہوں۔ اور کسی نے کہا تھا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، فرمایا جیسے نبیوں میں محمد مصطفیٰ چمکتے ہوئے 14ویں کے چاند ہیں، ویسے ولیوں کے اندر غوث پاک بھی چمکتے ہوئے 14ویں کے چاند ہیں۔ ان کی شان بھی ولیوں میں کچھ جدا گانا ہے۔ اور فرمایا چونکہ ہر ولی کسی نبی کے قدم پہ ہے، اور وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ ہوں۔ آپ کی سیرت پڑھیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی عبادت کی، دنیا میں قدم رکھا، حضور نے آتے ہی سجدہ کر دیا۔ اور میرے غوث پاک جب دنیا میں آئے آتے روزہ رکھ دیا، اور گویا کہ فرما رہے تھے لوگوں جان لو میں کوئی معمولی نہیں ہوں، میں اپنے نانا کے قدموں پہ آیا ہوں۔ اور غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا حضرت میرے پاک نبی کی شان تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی جب باہر نکلتے تھے دھوپ میں تو فرشتے سایہ کرتے تھے، فرشتے سر پہ سایہ کرتے تھے۔ اور میرے غوث پاک سے کسی نے پوچھا حضور آپ کو کب پتہ لگا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ غوث پاک میرا سرکار فرمانے لگے میں جب بچپن میں مدرسے پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو آواز آتی تھی عاطف غیبی سے، اور لوگوں رستہ خالی کر دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اور یعنی چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معجزات کے بلکہ میرے اللہ حضرت نے تو فرمایا کہ انبیاء معجزے لے کے آتے رہے، معجزات بن کے آیا ہمارا نبی۔ ہر ولی کرامتیں لے کے آتا ہے، لیکن غوث پاک میران کو اللہ نے سرتفا کرامت بنا کے بھیج دیا ہے، چونکہ نبی پاک کے قدم۔ اور خود فرماتے ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جانتے ہو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیوں روتا ہے؟ عرض کی حضور آپ بھی ارشاد فرما دیں۔ فرمایا اس کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان پیدا ہوتا ہے، ہر بندے کے ساتھ اس کا ہمزاد شیطان موجود ہے جو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو عرض کی حضور پھر فرمایا جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان بھی آتا ہے تو وہ شیطان اس کی پسلیوں میں چھیڑتا ہے، بچے کی پسلیوں میں چھیڑتا ہے، بچے کو درد ہوتی ہے، وہ بچہ روتا ہے۔ تو عرض کی حضور اب صحابہ کے دل میں ایک سوال اٹھا، انہوں نے عرض کی لجپالا پھر آپ بھی روئے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پیدا ہوئے تھے ہمزاد تو آپ کے ساتھ بھی آیا ہوگا، تو یا رسول اللہ پھر آپ بھی روئے تھے؟ مصطفیٰ کریم مسکرائے، فرمایا آیا تو میرے ساتھ بھی تھا لیکن اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی تھی۔ اور وہ قاری صاحب پڑھا کرتے ہیں پہلی نظر ہی لوٹ لے ہماری سن تیرے ہر شکارا تے سونے نین تے سونی زلفاں، اور وہ کسی نے کہا تیریاں تک کے داماں میں تے مرید ہو گئی۔ یعنی عام بندے تو حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھتے ہی رہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں شیطان تو میرے ساتھ بھی آیا لیکن اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی۔ حضور پھر کیا ہوا؟ فرمایا اسلم شیطانی، میرا شیطان بھی کلمہ پڑھ کے میرا غلام ہو گیا۔ یعنی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہ جو ہمزاد شیطان آیا وہ بھی کلمہ پڑھ کے حضور کے غلاموں کی صف کے اندر شامل، وسوسہ حضور کے دل میں اس نے کیا ڈالنا تھا وہ تو حضور کا غلام بن گیا۔ تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہ حضور کا شیطان بھی مسلمان ہو گیا۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 25 سال جنگلوں میں چلے کاٹے ہیں، لوگ مجھے مردہ سمجھ کے چھوڑ جاتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے مردہ سمجھ کے کسی نے غسل کے تختے پہ لٹا دیا، مجھ پہ پانی پھینکنے لگے، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، 25 سال میں نے جنگلوں میں چلا کشی کیا، لوگوں نے آسان سمجھ لیا فقیری کو۔ غوث پاک میرا فرماتے ہیں کہ پھر 25 سال کے بعد حضرت پھر فرمایا پھر میں شہروں میں آیا ہوں، خلوت سے جلوت میں۔ حضور کب آئے ہیں؟ جب نفس مر گیا اور شیطان مسلمان ہو گیا پھر میں خلوت سے جلوت میں آ گیا۔ یعنی غوث پاک فرما رہے ہیں میں اپنے نانا کے قدموں پہ آیا ہوں، جیسے میرے نانا کے شیطان نے کلمہ پڑھ دیا تھا ویسے میرا شیطان بھی کلمہ پڑھ بیٹھا، اس نے بھی کلمہ پڑھ دیا۔ یہ غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 11ویں شریف
ہوتی ہے. اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ غوث پاک کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری ہے قریبی، کوئی خون کا رشتہ، وہ تو سید تھے. لیکن اب ہم 11ویں کرتے ہیں، ہر 11ویں کے 11ویں دیگیں بھی چڑھتی ہیں، کھیریں بھی پکتی ہیں، حلوے بھی چلتے ہیں اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی تو تیرے مقدر میں نہیں ہے، اصل معاملہ وہی ہے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے.